سامیہ حسن زاہد سے پیسے کھاتی تھی، سامیہ ایک ڈیجیٹل طوائف. اس طرح کے ورڈز میرے بارے میں یوز ہو رہے ہیں فرام لاسٹ 24 آورس. میں 3 دن سے سوئی نہیں. میں آپ کو ثبوت دیتی ہوں. میں نے اس ٹاپک پہ آج تک بات اس لیے نہیں کی تھی کیونکہ اس کا اس چیز سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا. ریلیشن شپ ہوتا نہ ہوتا اس کا یہ حرکت کرنا نہیں بنتا تھا. اب ان کا بیٹا بچ جائے اور یہ بات کہیں اور چلی جائے، وہ لوگ نیا ٹاپک اٹھا کر لے کر آ رہے ہیں کہ جی سامیہ پیسے لیتی تھی، سامیہ لے کر. آپ ثبوت دیکھیں. ابھی آپ کو اسکرین کے اوپر نظر آ رہا ہوگا کہ میں اس کو کہہ رہی ہوں حسن، وہ جو پی آر آیا تھا تمہارے دوست کی طرف سے، میں نے اس کی اسٹوری لگا دی ہے، اس کو بولو کہ دیکھ لے. آلسو اس ویک اس کی ویڈیو بھی بن جائے گی. مجھے کہتا ہے لنک بھیجو، اس کے بعد مجھے کہتا ہے ٹھیک ہے میں اسے بھیجتا ہوں. میں اسے کہہ رہی ہوں کہ ایڈوانس ہاف پیمنٹ ہوتی ہے ویڈیو سے پہلے. اس کے بعد میں اس کو پروفیشنلی ایک پورا میسج بھی بھیج رہی ہوں کہ اس کے بعد اس نے مجھے 1 لاکھ روپے میرے اپنے کام کے سینڈ کیے ہیں جو کہ پی آر تھا اس کے برانڈ کا. دوسری اسکرین ریکارڈنگ میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ میں اس سے بول رہی ہوں کہ حسن میں تم سے پیسوں کا پوچھا ہے، اس نے میرے پیسے میرے اکاؤنٹ سے چوری کیے تھے اور مجھے بتائے بغیر، اور میسیجز بھی میرے موبائل سے ڈیلیٹ کر دیے تھے اس سے پہلے کہ مجھے پتا چلتا. یہاں پہ پوچھوں کہ میں تمہاری امی کو کال کرتی ہوں، میں ان سے بولتی ہوں اب سمجھ آئی ہے کہ تم موبائل سائڈ پر کر کے کیا کر رہے تھے. میں نے کہا تمہیں پیسے چاہیے تو مانگ لیتے، چوری کرنے کی کیا ضرورت تھی. اس سے وہ لڑکا مجھے بول رہا ہے کہ تمہارے اور میرے کب سے 2 ہو گئے ہیں. میں اس کو کہہ رہی ہوں تو بتایا کیوں نہیں ہے، ڈیلیٹ کیوں کی ہے میسیجز، کال کاٹ دی ہے، ٹھیک بولے تک نہیں ہو تم آگے سے. کہتے ہیں چاہیے تھے تو نکالیے واپس کر دیتا ہوں. میں نے کہا مانگ لیتے. آپ یہ دیکھیں کہ جس بندے سے میری ابھی تک شادی نہیں ہوئی ہے وہ اتنا گھٹیا ہے تو وہ شادی کے بعد تو مجھے لوٹ کے کھا جاتا. اس کے بعد میں اس کو کہہ رہی ہوں کہ تم اب تک 250 کے نکال چکے ہو. مجھے وہاں پہ سوری کی اور پھر اس نے مجھے 3 لاکھ روپے بھجوائی، یہ وہ پیمنٹ ہے. اس کے علاوہ بھی کبھی وہ مجھ سے پوچھتا تھا اچھا ٹھیک ہے مجھے پیسوں کا ویٹ کروں، تمہاری ایپ چل رہی ہے نہیں چل رہی ہے، اچھا مجھے بتاؤ تمہاری ایزی پیسے میں کتنے پیسے ہیں. حسن کو پیسے مانگنے کی عادت شروع سے تھی، میرے پاس ہوتے تھے کہ آپ لوگ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ میں نے اس کو کتنے پیسے بھیجے. میں اتنی غیر خاندانی عورت نہیں ہوں کہ ابھی اس کی مدد کر دی ہے کچھ بھی کر دیا تو اس کے بعد آج میں اس کو ایکسپوز کروں. لیکن ان کی طرف سے یہ بہت گھٹیا حرکت ہوئی ہے کہ جس عورت کو اس نے پرپوز کیا ہے شادی کے لیے، اس کو اپنے گھر کی عزت بنانے کے لیے، آج وہ اس کی عزت کے اوپر باتیں کر رہے ہیں. تو یہ رہے اسکرین شاٹس. کیا ہوا؟ ہاں اسکرین شاٹس کے ساتھ تو سامیہ دوبارہ آ گئی ہے. اور کتنے الزامات رہ گئے رہنے کے لیے. آپ کچھ بھی کر لیں، آپ کے بیٹے نے جو حرکت کی ہے وہ ناقابل معافی ہے، اس کو سزا میں دلوا کے رہوں گی اس چیز کی. اگر پولیس اس معاملے پہ نہیں بول رہی ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ان کے پاس ہر چیز کا پروف ہے. وہ جانتے ہیں کہ یہ کون سے پیسے مجھ سے کھاتا رہا ہے اور یہ کیا کیا کرتا رہا ہے، اس لیے وہ صرف اس ٹاپک پہ فوکس کر رہے ہیں جو کہ اس نے انسیڈنٹ کیا ہے جس کی اس کو سزا ملنی چاہیے. اب بتائیں کون کھاتا رہا ہے پیسے. کیسز اس کے اوپر چوری کے ہیں. چوری تو وہ میرے اکاؤنٹ سے کرتا رہتا تھا. جس انسان کو چھوٹی چھوٹی چوریوں کی عادت ہے وہ بڑی بڑی نہیں کرتا ہوگا. اگر میں زندہ بچ گئی ہوں انصاف کے لیے تو مجھے لینے دیں. اگر آپ میرے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے تو مت ہو. مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ بھی نہیں چاہیے. جو لوگ میرے ساتھ کھڑے ہیں گھنٹے تو لے گیا تھا لیکن آپ واپس کیسے آئے؟ السلام علیکم ایوریون، دس از یور سامیہ. کل ایک ڈری سہمیری سامیہ نے آئی جی اسلام آباد سے ریکویسٹ کی تھی کہ اس کو اس کے گھر کے باہر سے ایک لڑکا اغوا کر کے لے جاتا ہے، آپ کائنڈلی اس لڑکے کو جلد از جلد پکڑے. ہمارے پروٹیکٹرز اتنے ایکٹیو ہیں کہ انہوں نے اس معاملے کو ہائی لائٹ کیا. کل میرے ساتھ میڈیکل کروانے کے لیے بھی اسلام آباد پولیس کے محافظ موجود تھے. میڈیکل کی رپورٹ بھی اس چیز کا ثبوت دے رہی تھی کہ اس نے مجھے فزیکلی ابیوز کیا ہے. کل رات سے لے کر اب تک میرے گھر کے باہر پولیس کے پروٹیکٹرز موجود تھے. آپ اس بندے کی اوڈیسٹی تو چیک کریں کہ اس نے آج صبح دوبارہ مجھے جان سے مارنے کی دھمکی دی کہ اگر تم ایف آئی آر واپس نہیں لیتی تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا. بٹ آل تھینکس ٹو آئی جی اسلام آباد علی رضوی صاحب، ایس ایچ او شفقت صاحب اینڈ ایس ایچ او اسحاق صاحب، جنہوں نے 24 گھنٹے کے اندر اس درندے کو پکڑ لیا اور اب وہ پولیس کی کسٹڈی کے اندر ہے. اور اس سارے سفر میں نے خود کو بالکل بھی اکیلا فیل نہیں کیا کہ ایک ایسی لڑکی جس کے سر پہ کوئی برہم مرد نہیں ہے، اس کے سر پہ باپ نہیں ہے، جس کی بدولت اس بندے نے خود کو شیر سمجھ لیا تھا کہ مجھے میرے گھر کے باہر سے اٹھا کے لے کر جا کے مجھ سے شادی کر لے گا اور میں اس کا کچھ بھی نہیں کر پاؤں گی. وہ جانور 24 گھنٹے کے اندر اندر پکڑا گیا. مجھے امید ہے کہ اس کو سزا ضرور ملے گی اور ایسی عبرتناک سزا کہ آگے کوئی بھی شخص کسی بھی بہن بیٹی کے اوپر نظر ڈالنے سے پہلے 10,000 بار سوچے گا انشاءاللہ. میری صرف عدالت سے اتنی درخواست ہے کہ اس وحشی انسان کو عبرتناک سزا دی جائے. اور ہاں، میں ایک اسٹرانگ سامیہ ہوں اور میں صرف اپنے لیے نہیں، میں ہر اس لڑکی کے لیے بولوں گی جو اس وقت پہ انسیف فیل کر رہی ہے. ہماری گورنمنٹ، ہمارے پولیس کے ادارے سچ میں بہت سیکیور ہیں، لیکن ان کو کیسے پتا چلے گا کہ تم سیف نہیں ہو؟ بولو تاکہ تم سامیہ کی طرح سیف نظر آؤ، نہ کہ ثنا کی طرح ماری جاؤ. السلام علیکم فرینڈز، امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی سوشل میڈیا پر ایک نیا تماشا چل رہا ہے جو کہ ٹک ٹاکر سمیہ کے حوالے سے ہے اور اس کے بوائے فرینڈ حسن زاہد کے بارے میں ہے. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ ویڈیوز یہاں پہ میں نے شیئر کی ہیں، کچھ کلپس بھی ہیں جس میں وہ اس کا ہاتھ چوم رہا ہے، یہ اس کے کندھے پہ بیٹھ کے اسموکنگ کر رہی ہے. اس ٹائم پر اس کو کچھ بھی یاد نہیں تھا. یہی وہ گندی مچھلیاں ہیں جو ہمارے معاشرے کو گندا کر رہی ہیں اور لوگوں کو دکھا رہی ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ
بے حیائی اور بے شرمی میں کس حد تک آگے بڑھ گیا ہے، چاہے یہ ٹک ٹاکر سمیہ ہو یا ثنا یوسف ہو۔ آج ثنا یوسف کے مرڈر کے بارے میں بہت سی باتیں کی جاتی ہیں، لیکن جب اس کے ساتھ سب کچھ ہو رہا تھا، جب ان لوگوں نے بیٹیوں کو اتنا شتر بے مہار چھوڑا ہوتا ہے، تب ان کے ماں باپ کہاں مر جاتے ہیں۔ پھر جب اس طرح کے اسکینڈل سامنے آتے ہیں تو پھر کبھی یہ پولیس کو انوالو کر رہی ہوتی ہیں، کبھی آئی جی سے ریکویسٹ کر رہی ہوتی ہیں، کبھی کچھ کر رہی ہوتی ہیں، کبھی میڈیا پہ آ کے جو ہے وہ ایویڈنس دکھانا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب جیسے اس نے دکھایا ہے کہ یہ اس لڑکے کو پیسے ٹرانسفر کرتی رہی یا وہ اس کے موبائل سے خود کرتا رہا، تو اس نے اس کو اتنی ایکسیس دی ہوئی تھی تو وہ اس کے موبائل کو کھول کے اس کے ساری چیزیں اپنی مرضی کے مطابق اس میں کر لیتا تھا۔ تو جب اتنا اس لیول تک اس نے اس کو بڑھاوا دیا ہوا تھا اور پھر اس نے اس کو باہر بلایا ہے، یہ اس کے ساتھ نہیں جا رہی تھی، تو اتنی فرینکنس تھی تو اس نے اس کو جو ہے وہ گاڑی میں ڈالنے کی کوشش کی۔ پہلے بھی اس سے بڑھ کے ڈرامے ہوتے ہوں گے، جب اکٹھے بیٹھ کے سگریٹ پیے جا سکتے ہیں، جب گاڑی میں بیٹھ کے ہاتھ چومے جا سکتے ہیں، اور اس سے آگے پتہ نہیں کس حد تک یہ لڑکی جا چکی ہوگی۔ تو پھر یہ اس طرح کے ڈرامے کر کے ایک ہائپ کریٹ کر کے، تو یہ تو زیادہ فیمس ہونے کے اس کا تماشا ہے، کیونکہ جو چیز اس کو ایز ٹک ٹاکر ابھی تک نہیں ملی ہوگی، وہاں پر تو جو اس نے فیم لی ہوگی سو لی ہوگی، لیکن اس طرح کا ایک جب لا کے آپ سامنے اسکینڈل رکھیں گے تو ہر کسی کی ہمدردی لڑکیوں کے ساتھ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ دوسری سائڈ کی بھی سٹوری سامنے آ گئی ہے، اس کے بھی گھر والوں نے شیئر کر دی ہے کہ وہ اس کو کتنے پیسے جو ہے وہ شفٹ کرتا رہا ہے، ٹرانسفر کرتا رہا ہے۔ اب یہ پنڈی 6 روڈ سے اٹھ کے جو اسلام آباد کی رہائشی بن گئی ہے، سننے میں یہی آ رہا ہے کہ وہ بھی اس لڑکے نے ہی اس کو وہاں پہ شفٹ کرایا ہے۔ تو یہ بڑی بڑی مچھلیوں کو پھانس لیتی ہیں، ان سے پیسے لے لیتی ہیں، گھر اپنے چینج کر لیتی ہیں، جب ان کو تھوڑی سی پہچان ملتی ہے تو یہ پرانے کو چھوڑ کے نئی کی طرف بھاگ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ توبہ استغفار ایسی بیٹیوں سے اور ایسی برائیوں سے بچا کے رکھے۔ لیکن آج یہ جو آ کے یہاں پر ایک بہت زیادہ مظلومیت کا کارڈ کھیل رہی ہے، عورت کارڈ کھیلنے کی کوشش کر رہی ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ بے قصور ہے؟ اس نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ وہ لڑکا جو ہے سنگل سائیڈڈ اس کے ساتھ کر رہا تھا، اس کو کڈنیپ کر رہا تھا، یہ پہلے کتنی بار اس کے ساتھ کہاں کہاں نہیں پھری ہوگی، جس طرح کی اس کی ویڈیوز شیئر ہو رہی ہیں، لیک ہو رہی ہیں، اور یہ خود منہ سے کہہ رہی ہے کہ میں کسی بھی ریلیشن شپ کو ڈینائل نہیں دے رہی، میرا اس کے ساتھ ریلیشن شپ تھا۔ کتنی گھٹیا چیز ہے جب ہمارے معاشرے میں لڑکیاں یہ کہتی ہیں میرا ریلیشن شپ تھا۔ کون سا ریلیشن شپ اسلام میں جو ہے اس کی اجازت ہے؟ یا ہمارے سوشل، اگر آپ دیکھا جائے تو سوشل بیک گراؤنڈ ہمارا چیک کیا جائے پاکستان کا، تو یہاں پر کون ایسا جو ہے ریلیشن شپ کو بڑھاوا دیتا ہے؟ کون سے ماں باپ جو ہے اس چیز کو پسند کرتے ہیں؟ لیکن جیسی یہ خود ہیں ویسے ان کے ماں باپ ہیں۔ اب یہ کہتی ہے اس کے فادر نہیں ہیں، تو بس اس نے بھی جو ہے یہ ٹک ٹاک سے اسی طرح سے راستے بنائے ہیں، اور اس کے بعد جب یہ لڑکا سیریس ہو گیا ہے تو اب یہ اسے کرنی کترا رہی ہے جو بھی اس کا حساب کتاب ہے، اور اب الٹیمیٹلی اس نے پولیس سے اس کو اریسٹ کروا دیا ہے، اور اب کہتی ہے میری جان کو خطرہ ہے۔ جب یہ ٹک ٹاک پہ تماشے کر رہی ہوتی ہیں، جب اس طرح سے ان لڑکوں کے ساتھ آوارہ گردی کرتی ہیں، ان کے ساتھ اسموکنگ کر رہی ہوتی ہیں، ان کے ساتھ عیاشی کر رہی ہوتی ہیں، اس ٹائم ان کی عزت کو یا ان کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ لیکن جب اس طرح کے کوئی مسئلے بن جاتے ہیں تو پھر یہ کہہ رہی ہوتی ہیں ہمیں پولیس بچا لے، ہمیں لوگ بچا لیں، اور جو ان پہ تنقید کرتے ہیں ان کو کہتی ہے کہ آپ لوگ بالکل مت آئیں، میرا بالکل نہ ویڈیو دیکھیں، بالکل سپورٹ نہ کریں، کیونکہ مجھے سپورٹ کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں۔ اب فیصلہ آپ کا ہے، آپ کے خیال میں کیا یہ لڑکی ٹھیک ہے، وہ لڑکا غلط ہے، یا یہ دونوں ہی غلط ہیں؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیے گا، اپنے بچوں کا بہت سا خیال رکھیں، کیونکہ یہ ایک کلٹ ہے، ایک دجالی فتنہ ہے جو بہت تیزی سے ہمارے معاشرے میں سرایت کرتا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے، ہمارے بچوں کی، سب کی حفاظت کرے، آمین ثم آمین۔